السلام علیکم، میں ہوں عالیہ افتخار۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے قصص الانبیاء کا، جس میں ہم تمام انبیاء علیہ السلام کے خوبصورت، دلچسپ اور منفرد واقعے آپ تک پہنچائیں گے، جو کہ اللہ پاک کی محبت اور اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو پیغام دے کر ہمارے لیے بھیجا، ان کو آپ کے آگے پیش کریں گے۔ اور یہ واقعے بہت دلچسپ ہیں، آپ ان کو سن کر بہت محظوظ ہوں گے، اور یہ واقعے آپ کے ایمان کو بھی تازہ کریں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا نور کب بنا اور کس طرح ان کے نور سے اللہ پاک نے کل کائنات کو تخلیق کیا، کس طرح اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تقسیم کر کے عرش، بہشت، عالم ارواح اور ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ میں یہ اکثر سوچتی تھی کہ یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہزاروں سال پہلے تخلیق کر کے اس نور سے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ سب سے پہلے جو نور تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، یا یوں کہیں کہ ان کا نور بنا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی۔ جیسے کہ ایک حدیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے، اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کب بنا۔ تو مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے ایک نور تھا۔ علماء اکرام کے علم کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نہ جانے کتنے زمانوں تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا، اور فرشتے اس کے گرد گھومتے رہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سربلندی اور عزت اس لیے اللہ پاک نے دی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تخلیق ہوئے۔ ایک قابل ذکر بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اگر اتنے زمانوں سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہوئی؟ تو ایک حدیث میں ہے جو کہ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ختم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ہی پڑے ہوئے تھے، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ثابت ہوئی اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے کیسے ہوئی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نے ہزاروں برس تک عالم تجردی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ بھائیو، یہاں ایک اور حدیث کا حوالہ دوں گی کہ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے میرا نور 1000 برس پہلے پیدا کیا، اور اس جہاں کا ایک روز اس دنیا کے 1000 برس کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے قلم کو، تیسرے حصے سے جنت کو، اور چوتھے حصے سے عالم ارواح کو، اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
کہ اے محمد، تجھ کو اگر میں پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان اور ساری مخلوق کو پیدا نہ کرتا۔ پھر جب تخلیق کائنات کا عمل اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو سب سے پہلے عرش کو بنایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر 18,000 برج بنائے، اور ہر برج میں 18,000 ستون بنائے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ہر کنگرے سے دوسرے کنگرے تک کا سفر 700 سال کی راہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں۔ اور آپ یہ جان کر اپنے رب کی بڑائی پہ ناز کریں گے کہ ہر قندیل اتنی بڑی ہے کہ اگر ایک قندیل میں تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ایک قندیل میں سما جائے تو اس قندیل میں پھر بھی جگہ بچ جائے گی۔ اس کے بعد عرش کو اوپر اٹھانے کا مرحلہ آیا تو اللہ پاک نے اس کام کے لیے 4 فرشتے بنائے، ایک آدمی کی شکل کا، اور ایک شیر کی شکل کا، اور ایک گدھے کی شکل کا، اور چوتھے کو گائے کی شکل کا۔ اور وہ اتنے وسیع قد کے تھے کہ ان کے پاؤں زمین کے نیچے تحت الثرى میں تھے، اور کندھے ان کے عرش کو چھوتے تھے، اور اتنے دراز قد کے تھے کہ اگر چلنے کے لیے ایک قدم بھی اٹھائیں تو ان کا ایک قدم 7,000 سال کا فاصلہ طے کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ عرش کو اٹھاؤ تو ان چاروں نے پوری طاقت لگا دی مگر عرش کو اٹھا نہ سکے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ یہ تسبیح پڑھو۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ عالم ملکوت کا صاحب ہے، اور میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت والا ہے، اور ذیشان اور قدرت والا ہے، کمال جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ اور میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ کی جو نہیں سوتا اور نہ ہی مرتا ہے، اور وہ طاہر ہے اور وہ بہت ہی پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں کا اور روحوں کا پروردگار۔ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ تو پھر اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اور اس نور سے بے شمار فرشتے بنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ایک لمحہ کوئی فرشتہ اپنی عبادت سے غافل ہو جائے تو جل کر فنا ہو جائے گا۔ اور ان فرشتوں کی شکل گائے کی جیسی ہے، اور سانپ کی جیسی ہے، اور بعض کی گدھے کی جیسی ہے، اور بہت سوں کا آدھا جسم آگ کا اور اوپر کا حصہ برف کا ہے۔ پھر جب عرش کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا کہ عرش پر اس کلمے کو لکھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے قلم نے 400 سال میں لا الہ الا اللہ تک لکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگ نام کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نام میرے محبوب کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کو اس جہاں کے اوپر پھیلا دیا، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پر۔ پھر اللہ پاک نے اپنی کرسی کے نیچے ایک دانہ یاقوت کا پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی اونچائی 500 سال کا رستہ اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ اس پر جب اللہ تعالیٰ نے نظر ڈالی تو یہ یاقوت کا دانہ پگھل گیا اور پانی ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرق، مغرب، جنوب اور شمال کی طرف اپنا نور پھیلایا، اور اس پانی جو یاقوت کے پگھلنے سے تھا اس کو حکم دیا کہ موج مار کر چاروں سمت پھیل جا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ دھوئیں کی صورت میں اس پانی کے ساتھ ساتھ ہر طرف پھیل گئی۔ پھر دھوئیں اور پانی نے مل کر 7 پارے نکالے۔ ان پاروں میں پانی، تانبا، چاندی، گوہر نیاب موتی، سونا اور سرخ یاقوت شامل تھے۔ ان 7 پاروں سے پھر 7 آسمان بنائے، یعنی پہلا آسمان پانی کا، اور دوسرا تانبے کا، اور تیسرا آسمان لوہے کا، اور چوتھا چاندی کا، اور 5واں آسمان سونے کا، اور چھٹا موتیوں کا، اور 7واں آسمان سرخ یاقوت کا بنایا۔ اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ اور اس کے بعد زمین بنانے کا مرحلہ آیا تو جس جگہ آج خانہ کعبہ ہے اس جگہ پانی کی موج سے سرخ مٹی کو پیدا کیا۔ پھر چاروں فرشتوں یعنی جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل، میکائیل اور اسرافیل کو حکم دیا کہ اس مٹی کو 4 سمت پھیلا دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو قرار کوہ کاف سے ہے، اور کوہ کاف سبز زمرد سے بنی ہے۔ کوہ کاف کی بلندی 500 سال کی راہ اور یہ 2000 سال کی راہ جتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہ کاف کے آگے 7 زمینوں کی تہیں ہیں جو چاندی کی ہیں، اور اس کے بعد 7 علم ہیں، اور ہر علم کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اژدہا ہے جس کی لمبائی 2000 سال کی ہے، یہ سارا عالم اس کے اوسار میں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی 7ویں تہہ پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فرشتے، اور چھٹی تہہ پر تمام شیاطین اور اولاد شیاطین ہیں، اور 5ویں تہہ پر وہ سب، اور چوتھی پر سانپ ہیں، اور تیسری پر جانور، اور دوسری تہہ پر پریاں اور آسیب، اور پہلی تہہ پر تمام انسان۔ پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 7 زمینوں کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گائے۔ زمین کی تخلیق کے بعد اللہ پاک نے دوزخ بنائی، یعنی تحت الثری کو بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ثری ایک سبز پتھر ہے اور اس کے نیچے دوزخ ہے، اور اس دوزخ کا اللہ پاک نے ایک سردار بنایا جس کا نام مالک ہے، اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ پھر اللہ پاک نے 19 فرشتوں کو بنا کر ان فرشتوں کو مالک کے ماتحت کر دیا، جیسا کہ اللہ پاک نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنے طرف 70,000 ہاتھ ہیں اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہیں، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلیاں ہیں، اور ہر ہتھیلی میں 70,000 انگلیاں ہیں، اور ہر انگلی پر ایک اژدہا بیٹھا ہوا ہے۔ ہر اژدہے کے سر پر ایک سانپ جو لمبائی کے لحاظ سے 70,000 سال کی راہ جتنا ہے، اور ہر سانپ کے سر کے اوپر ایک بچھو ہے جو اگر دوزخیوں کو ایک ڈنگ مارے تو 70,000 سال تک وہ درد سے تڑپتے رہیں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر میں ڈالا جائے تو تمام جنوں انسان مل کر بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں گے۔ یہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اتنی لوازمات والے فرشتوں کو جب اللہ پاک نے دوزخ میں جانے کا حکم دیا تو وہ ڈر گئے دوزخ کی آگ کو دیکھ کر، جن کے اپنے بائیں ہاتھ کی ہر انگلی میں اتنے بڑے بڑے آگ کے ستون تھے۔ وہ دوزخ کی آگ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اور ان 19 فرشتوں کے ماتھے پر مہر لکھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ دوزخ کی آگ ان پر اثر نہ کرے۔
ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت ایک بہت بڑا زلزلہ زمینوں اور پہاڑوں پر آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس زلزلے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے 7,000 سال قبل ایک پتھر جو کہ 70,000 من وزنی تھا دوزخ کے کنارے پر پڑا ہوا تھا، اور وہ پتھر 15,000 سال سے نیچے کی طرف لٹک رہا تھا۔ ابھی یہ دوزخ میں حتمہ یعنی دوزخ کی نچلی ترین تہہ میں پہنچ گیا ہے، اور یہ آواز اسی کی ہے۔ یہاں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ پاک نے دوزخ کے 7 درجے بنائے ہیں۔ پہلا درجہ جہنم ہے، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سقر، چوتھا سعیر، اور پانچواں نزی، چھٹا حاویہ، اور ساتواں یہ حتمہ۔ یہاں یہ پتھر گرا تھا جب زلزلہ آیا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اس 7 درجے یعنی حتمہ میں کون لوگ ہوں گے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں منافق ہوں گے، چھٹے حصے میں مشرکین، اور 5ویں حصے میں سورج چاند اور بتوں کی پوجا کرنے والے، اور چوتھے حصے میں آتش پرست، اور تیسرے حصے میں یہودی ہوں گے، اور دوسرے حصے میں عیسائی۔ اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے درجے میں کون لوگ ہوں گے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت کے گناہگار لوگ۔ دوزخ کے اوپر اور نیچے ایک پتھر دکھایا گیا ہے جس کی چوڑائی 500 سال کی راہ ہے، اور دوزخ کی آگ سیاہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے حکم سے ہزاروں سال پہلے دوزخ کی آگ دہکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک دہکائی گئی تو وہ سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک وہ سیاہ ہی رہے گی۔ اور روایت میں آتا ہے کہ دوزخ کے نیچے جو پتھر ہے اس کے نیچے ایک مچھلی جس کی دم عرش کو چھوتی ہے، اس مچھلی کی پشت پہ ایک گائے کھڑی ہے۔ اس گائے نے چاہا کہ حرکت کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو حکم دیا کہ اس گائے کے ناک میں گھس کر کاٹے، اور گائے اس مچھر کے کاٹنے کے درد سے حرکت نہیں کر رہی، اور وہ مچھر خدا کے حکم سے قیامت تک کے لیے اس گائے کے ناک میں رہے گا، اور یہ سارا عالم اس گائے کے سینگ پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ گائے حرکت کرے گی تو یہ سارا عالم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ بھائیو، یہ کائنات رب تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کی ہے، اور اپنے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے باقی تمام آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ اس زمینوں میں ہے ان سب کو، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، اور سورۃ ہود آیت نمبر 7، اور سورۃ فرقان آیت نمبر 59، اور سورۃ قاف آیت نمبر 38، اور سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کا ہم ترجمہ کریں گے۔ ہم نے سارے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ یعنی اللہ پاک نے پہلے دن عرش بنایا، اور دوسرے دن 7 آسمان، اور تیسرے دن 7 زمینیں، اور چوتھے دن تاریکی اور اندھیرا، اور 5ویں دن زمینی مخلوقات اور جو کچھ اس زمین میں ہے اور زمین پر ہے۔ چھٹے دن یعنی جمعہ کے دن سورج، چاند اور سب ستاروں کو، اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، جسے ہم نظام شمسی بھی کہتے ہیں، اور 7 دن تمام جہانوں سے فراغت پائی۔ واللہ اعلم۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔